اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے انٹری آنا کوفہ کے اندر اور پھر رات تھی، رات کو راتوں رات اندر داخل ہو گیا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ راتوں رات ہونے لگا ہے۔ کربلا میں بھی راتوں رات ہی ہو گیا تھا، ہے نا۔ ہاں، خدا بھی جب دیتا ہے تو رات کے حصے میں ہی دیتا ہے، اور شیطان بھی آج کل راتوں رات ہی کام کر لیتا ہے۔ رات رحمانیت کے والے کے لیے بھی ہے اور شیطانیت والے کے لیے بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر 4 بجے جاگنے والا تہجد گزارو، چور بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات ابن زیاد بدنہاد اعلان کروا دیا کوفہ میں۔ کیا اعلان کروایا؟ جو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا اور جس نے بیعت کی ہے، جس نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، وہ مارا جائے گا۔ جو ان کا ساتھ دے گا انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، ان کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ جو ان کا ساتھ دے گا، جو ان کے پیچھے رہے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کا ہوگا، انہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ظلم و ستم کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا۔ ڈرا دیا، جان مال کا خطرہ۔ کوفیوں نے جب سنا کہ امام مسلم کا ساتھ دینے میں تو یہ اعلان ہو گیا ہے کہ تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا، گھر بار لوٹ لیا جائے گا، گھر جلا دیا جائے گا، بچوں کو مارا جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کوفیوں نے جو ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک اعلان پر ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن زیاد کے اس اعلان پر ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے سنا تھا کہ کتنے مست مرید ہو گئے تھے، مستان نظر آ رہے تھے، دلدار نظر آ رہے تھے، جان نچھاور کر رہے تھے۔ جان کی بات آئی، مال کی بات آئی، گھر بار کی دنیا کی بات آئی، فوراً چھوڑ دیا۔ کل تک جو بیعت کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے، یقین کر رہے تھے، اور ہاتھ پہ ہاتھ لے کر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، لیکن آج یہ ہے کہ ایک اعلان ہوتے ہی اپنا اپنا گھر کا راستہ لانپ رہے ہیں، نکل گئے۔ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا، دور ہو گئے سب، سلام کلام بند کر دیا۔ امام مسلم کا ساتھ دے گے تو مارا جائیں گے، امام مسلم کا ساتھ دے گا گھر چلا جائے گا، امام مسلم کا ساتھ دے گا یہ ہو جائے گا، ان کا ساتھ دے گے یہ ہو جائے گا، نہیں دینا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ان کا ساتھ نہیں دے گے تو ایمان چلا جائے گا، اسلام چلا جائے گا، نور ایمان چلا جائے گا، رنگ عبادت چلی جائے گی، ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم منافق ہو جائیں گے، جہنم کی ایندھن ہو جائے گے۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہے، مختار کے گھر میں تھے، فوراً آپ حضرت ہانی کے گھر چلے گئے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ مختار کے گھر میں حضرت امام مسلم ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ اب کہیں بھی امام مسلم مل نہیں رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، لہٰذا پھر اعلان ہوا جو امام مسلم کو پکڑ کے لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، اسے مالا مال کر دیا جائے گا، دولت دی جائے گی، انبار دیے جائیں گے، سونے چاندی دیے جائے گے، راحت دی جائے گی، مالا مال کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ کوفی امام مسلم کی تلاش میں لگ گئے، چند کوفی، اکثریت لگ گئی۔ جو کل تک مرید تھے، فدا ہو رہے تھے، پہلے تو بیعت توڑ دی، بھاگ گئے، اور اب انہیں گرفتار کرنے کے لیے انعام کے لالچ میں گرفتار کو ڈھونڈنے لگے کہ مسلم کہاں ہیں، امام مسلم کہاں ہیں۔ حضرت ہانی کے گھر تھے، سوراخ کہیں سے نہ ملا تو کسی ایک یزیدی کو حسینی رنگ ڈھنگ دے کر کے 300 اشرفیہ دے کر انہیں مسجد بھیج دیا کہ امام مسلم کا پتہ تمہیں مسجد سے مل سکتا ہے۔ کہاں کیسے؟ کیونکہ مسجد میں ان کے چاہنے والے آتے ہیں، محب اہل بیت مسجدوں میں ملتے ہیں، محب اہل بیت مدرسوں میں تربیت میں ملتے ہیں، خانقاہوں میں ملتے ہیں، وہ خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں،
وہ تسبیح کرنے والے ہوتے. کوفیوں کی گلی میں مسلم کا شیدائی تمہیں نہیں ملے گا، کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کا شیدائی تمہیں ملے گا. کیا پیغام ملا؟ محبان اہل بیت مسجدوں میں ملا کرتے ہیں، ہے نا، بازاروں میں نہیں ملا کرتے، عیاشی نہیں کرتے وہ لوگ. محب اہل بیت کی علامت ہوتی ہے. لہٰذا وہ 300 اشرفیہ لے کے فوراً مسجد پہنچ گیا. دیکھا تو ایک شخص اور بھی لوگ تھے مسجد کے اندر، لیکن ایک ضعیف شخص بڑی اطمینان سے اچھے انداز میں نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے چہرے میں اطمینان، اس کے سکون، اس کا اطمینان دیکھ کر کے اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ مطمئن آدمی ہی حسینی ہو سکتا ہے. اسے امام مسلم کا پتہ ہوگا یہ حسینی لگ رہا ہے، باقی کے تو بے چین و بے قرار لگ رہے ہیں، یہ تو سب کوفی لگ رہے ہیں. میرے بھائی ہے، وہ خود کوفی تھا، حسینی بن کے آیا تھا. دیکھا آپ نے، اطمینان چاہتے ہو حسین کو دل میں بسا لو، اطمینان مل جائے گا، صبر مل جائے گا، رحمت مل جائے گی. اور کوفی ڈرے ہوئے تھے، ان کے چہرے ہی بتا رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے. اور ایک بندہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہا تھا، جو حسینی تھا، وہ بڑی اطمینان سے سکون قلب سے نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھنے کے جیسے ہی سلام پھیری، وہ بازو میں ہی آ کے بیٹھ گیا. یزیدی ادب سے، احترام سے، اچھے انداز میں سلام کیا، السلام علیکم. بزرگ نے دیکھا کہ یہ تو پورا مطلب کہ بہترین اچھا لگ رہا ہے، حسینی لگ رہا ہے. کہا وعلیکم السلام. کہاں آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہاں کس سلسلے میں؟ کہاں میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کوفہ میں مسلم ہے، امام مسلم، حسین کے نائب، حسین کے بھائی. میں ان کا بڑا چاہنے والا ہوں، ادب کرنے والا ہوں. یہ اشرفیہ لایا ہوں 300 ان کی بارگاہ میں نظر کرنے. وہ بزرگ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ جائیے، کسی اور کو پوچھیے. میں نے کہا نہیں، آپ ہی بتائیں گے. کہاں اتنے سارے نمازی تھے، کسی کو نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ کسی اور سے پوچھ لیتے، اور کسی اور سے پوچھی، مجھ سے مت پوچھی. کہا نہیں، آپ سے ہی صحیح. کہا کیوں؟ کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا انداز بتا رہا ہے، اس لیے میں پہچان گیا کہ آپ ہی ہیں. اب انہیں یقین آ گیا کہ لگتا ہے بندہ سچ بول رہا ہے، ویسے جھوٹ بول رہا تھا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کا کلام کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس انداز سے گفتگو جب کی تو ان بزرگ کو یقین آ گیا کہ لگتا ہے بندہ سچ بول رہا ہے، اور باہر سے آیا ہے، امام سے ملنا چاہتا ہے. کہ اچھا تو تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے امام مسلم تک لے چلو. کہا مجھے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں کیسے لے چلوں؟ کہا نہیں، آپ لے سکتے. اور یقیناً وہ جانتے کہ امام مسلم کہاں ہے. وہ حسینی تھے، امام مسلم کے مرید، سچے مرید تھے. کہا ٹھیک ہے چلو. وہ لے کر کے حضرت ہانی کے گھر آ گئے. یہ آیا تو امام مسلم کو دیکھ کر بہت ادب و احترام سے پیش آیا، دست بوسی، قدم بوسی، نذرانہ پیش کیا، ہے نا، کہ یہ 300 اشرفیہ آپ حضور رکھیے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ کیا کرتا، یہ جاسوس کیا کرتا، روز صبح جلدی آ جاتا اور شام کو آخر میں جاتا، اور پورے دن میں جو کچھ ہوتا وہ پورا رپورٹ، ساری باتیں جا کر ابن زیاد کو بتا دیتا. جاسوس تھا، اہل بیت کا جاسوس بن کے آیا تھا، جہنمی کتا، ہے نا. اہل بیت امام مسلم کا جاسوس بنا. اللہ اکبر. کیا یہ کیسا ایمان رہا ہوگا اس کا، کیسا کوفی، کیسا بندہ تھا وہ. حضرات پھر کیا ہوا، دن بھر جا کر رپورٹ دیتا. اب ابن زیاد نے اس لیے جلدی نہیں کی کہ ہانی سے اس کا رشتہ اچھے تھا، تعلقات اچھے تھے اس کے. تو کہاں کہ ہانی کو اب میں کیسے کہوں، کیونکہ ہانی تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں، پرانے تعلقات، لین دین کا معاملہ. اور ہانی ایک مشہور نام تھا، بڑا نام تھا، روسائے کوفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، رئیسوں میں. بڑا باعزت لوگ تھے یہ لوگ، باعزت ہوتے حسینی لوگ، باعزت تھے، باشہرت تھے، عظمت تھی ان کی. کہا ایسے آدمی کو اگر میں گرفتار کر لوں تو اس کا خاندان بڑا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ مغزماری ہو جائے، کچھ چیز ہو جائے۔ ابن زیاد ڈر رہا، تھوڑا تجربہ کر رہا ہے، تھوڑا آئیڈیا لڑا رہا ہے کہ کیسے کیا جائے۔ اس کا نام بھی ہے، اس کا خاندان بھی بڑا ہے، اگر میں اس کو کچھ کرتا ہوں، گرفتار کرواتا ہوں تو مسائل پیدا ہونے کے اندیشہ ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے ہانی کو بلوا ہی لیا، اور ہانی کو بلانے کے بعد کہا ہے ہانی دیکھ تیرے میرے تعلقات اچھے ہیں، ہم دور کے سمند میں بھی آتے ہیں، لیکن ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو سچ سچ بتاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ اب چونکہ آپ نے دوسرے کمرے میں ان کو رکھا تھا، اپنے گھر میں تو رکھا نہیں تھا، تو کہا مسلم جو ہے، کیوں آپ مسلم کا پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے، مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ کے گھر میں مسلم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے گھر میں مسلم نہیں ہے، کوئی اور دوسرے کمرے میں تو آپ نے رکھا ہی تھا۔ کہا میرے گھر میں مسلم نہیں ہے۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، مسلم تمہارے گھر میں ہے۔ کہا اچھا میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ بھی اس طرح حکمت عملی سے کام لے رہے تاکہ امام مسلم کی گرفتاری ہو کر ان کی شہادت نہ ہو جائے، کہیں ماحول ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا وہ بھی حکمت سے کام لے رہے۔ آخر میں یہ ہوا گفت و شنید ہوتے ہوتے کہ ابن زیاد نے کہا دیکھو ہانی، اگر تم نے سچ نہیں بولا اور مسلم کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہیں گرفتار کریں گے، ہم تم پہ سزا لگوائیں گے۔ کہا میں تم کو کہہ چکا ہوں کہ نہیں۔ اتنے میں تو وہی آدمی، وہی شخص حسینی جو بن کے آیا تھا جاسوس، اس کو لا کر کھڑا کر دیا، دیکھو انہیں پہچانتے ہو؟ کہاں انہیں پہچانتا ہو؟ یہ تو امام مسلم کے عاشق ہے، امام حسین کے شیدائی، یا علی کہنے والے۔ کہا نہیں نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہے، جاسوس بن کے آیا تھا، انہیں سب معلوم۔ اب کیا کہے، جاسوس سامنے آ گئے، گواہ سامنے آ گئے، مگر حضرت ہانی کی بھی ہمت کو سلام، بلا جھجک بھرے مجمع میں ابن زیاد سے کہنے لگے اے ابن زیاد سن لے، حضرت امام مسلم کو ہمارے گھر میں ہی ہم نے رکھا ہے۔ ان کو پناہ کی بات کرتا ہے کہ تم نے پناہ دی؟ ہاں میں نے پناہ دی، ہاں میرے گھر میں ہے، بتاؤ تو کیا کر لے گا؟ حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا تو باہر مشہور ہو گیا کہ حضرت ہانی شہید ہو گئے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کے خاندان والے بڑے رئیس تھے، بھائی باعزت تھے، پورا خاندان آ کر کے دارالعمارت پہ جمع ہو گیا۔ اے ابن زیاد، ہانی کو تو نے قتل کیا، اب ہم تمہارا قتل کریں گے، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون۔ وہ ماحول ایسا تھا اس وقت، اگر حملہ کر دیا جاتا تو سارے کا سارا نیست و نابود ہو جائے، لیکن ہانی کو صرف چوٹ آئی تھی ہلکی سی، شہید تو ہوئے نہیں تھے ابھی، اس نے خود شہید نہیں کیا، اسے معلوم تھا کہ ان کو میں ایذا پہنچاؤں گا تو کیا ہونا ہے، ان کو تکلیف دوں گا تو کیا ہونا ہے، لہٰذا اس کو احتیاط سے رکھا، اور پھر یہ اعلان کروایا کہ بھائی ہانی ٹھیک ٹھاک ہے، شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، آپ دیکھ لو۔ جب دیکھا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر وہ سارے لوگ جو ہے چلے گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر امام مسلم بن عقیل کو بھی لگی، اور امام مسلم با اختلاف روایت امام مسلم بن عقیل نے باہر آ گئے، تلوار نکال لی اپنے میان سے، اور پھر آواز دی کوفہ والوں، اے کوفیو آؤ، تم اتنے بے غیرت ہو گئے، تمہارا ایمان ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی تقریر ہوئی، کئی کوفی باہر آئے اور امام مسلم کے ساتھ ہو گئے، اور امام مسلم اس لیے اس دارالعمارت کا گھیراؤ کرنے گئے کہ میرے جو مہمان میزبان تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی ان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، قتل کیا گیا، قتل کا بدل قتل ہوتا، لہٰذا میدان میں آ گئے، کئی کوفی پھر واپس آ گئے ساتھ میں۔ دارالعمارت کی چاروں طرف حضرت مسلم ان کوفیوں کو لے کر ہی، اور آواز دی جا رہی ہے باہر آؤ، ہمت ہے تو باہر آؤ۔ ابن زیاد جیسا شخص ڈر گیا، یزیدی انجد جتنے تھے ڈر گئے کہ اب تو حملہ ہونا ہی ہے، اب تو اینٹ سے اینٹ بجنی ہے دارالعمارت کی، اب تو یہاں قتل و غارت ہونا ہی ہے۔ فوراً اس نے جس کو قید کر کے رکھا تھا چند حضرات کو، وہاں ان کو کہا کہ تم جاؤ اوپر چھت پر اور انہیں بتاؤ کہ حضرت ہانی ٹھیک ہے اور تم لوگ مسلم کا ساتھ نہ دو ورنہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں کسی کا بھائی تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ چھت پر گئے اور کہا تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ ورنہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔
وہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، پڑوسی تھے. اور حضرت ہانی کی جہاں تک بات ہے وہ ٹھیک ہے، انہیں شہید نہیں کیا گیا. اتنا سننا تھا، پھر ڈر گئے کہ ہمارا بھائی شہید ہو جائے گا، ہمارا بھتیجا شہید ہو جائے گا، ہمارا باپ کو مار ڈالے گا ابن زیاد، ہمارے بیٹے کو کر ڈالے گا، ہمارے پڑوسی کو کر ڈالے گا. یہ سوچ کر سارے لوگ پھر سرک گئے. صرف 500 آدمی امام مسلم کے ساتھ رہے، باقی جتنے اور لوگ آئے تھے اس وقت واپس وہ پھر سرے گئے، خاندان کے نام پہ چلے گئے، امام کا ساتھ چھوڑ دیا، چلے گئے. صرف 500 آدمی آپ کے ساتھ تھے. بہرحال آپ نے وہاں سے مسجد میں گئے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا. یہ حضرات نماز تو چھوڑتے نہیں ہے نا، یہ حضرات شریعت نہیں چھوڑتے، یہ حضرات مسجدیں نہیں چھوڑتے، یہ حضرات عبادت پہ عبادت کیے جاتے ہیں. لہٰذا مسجد نماز کا مغرب کا وقت ہوا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، 500 آدمی ساتھ میں تھے. اذان ہوئی، اللہ اکبر، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے. پیچھے وہ 500 کوفی جو بچے تھے انہوں نے نیت تو باندھی اللہ اکبر کہہ کر کے، لیکن وہی ڈر، وہی خوف ابن زیاد کا، مارنے کا، دھمکیاں، وہ ساری چیزیں اندر چل رہی ہے. یزیدی تھے. لہٰذا امام مسلم بن عقیل 3 رکعت کی سلام پھیرے مغرب تک. مغرب کی جیسے ہی سلام پھیری آپ نے، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، سارے کے سارے چلے گئے، سب چلے گئے. کچھ تو وہاں دارالحکومت کے وہیں چلے گئے، دارالعمارت کے پاس، اور کچھ لوگ مسجد تک تو ساتھ آئے، نماز تک ساتھ رہے، لیکن نماز کمپلیٹ ہونے تک ساتھ نہ رہے، آخر تک ساتھ نہیں رہے، چلے گئے. صرف امام مسلم ہیں اور 2 شہزادے ان کے ساتھ. جب آپ نماز مغرب مکمل کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد جب باہر آئے تو عجیب منظر تھا کوفہ کا. ہر دروازہ بند ہے، آپ گلیوں میں چل رہے ہیں، ہر دروازہ بند ہے. کس کے وہاں ٹھہرے، کس کے وہاں قیام کرے؟ ہانی تو گرفتار ہے، ہر ایک نے اپنا دروازہ بند رکھا ہے. جو کل تک مر مٹ رہے تھے آج کسی نے ساتھ نہیں دیا. امام مسلم بن عقیل اکیلے تنے تنہا جا رہے. سوچا کہ اب یہاں ماحول سدھرنے والا نہیں ہے، ابن زیاد بدنہاد جیسا ظالم ہے اور کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے دونوں شہزادوں کو شہر کے قاضی علامہ قاضی شریف کے ساتھ پاس گئے اور ان کو دونوں شہزادوں کو دیا اور کہا میرے جان کی تو خیر، لیکن یہ میرے دونوں شہزادوں کو حفظ و امان کے ساتھ مدینۃ الرسول یا مکہ مکرمہ پہنچا دیجیے تاکہ یہ اپنے وطن، اپنے آبا و اجداد، اپنے گھر والوں کے پاس حفظ و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے. یہ کہہ کر کے امانت کو سونپ کر کے آپ واپس وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہاں رہنا بھی مناسب نہیں. یزیدی ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلم کہاں ہیں، کوفی ڈھونڈ رہے تھے مسلم کہاں. پناہ دینے کے بجائے جان کے دشمن بن پڑے تھے. حضرت مسلم، امام مسلم، کیا وقت اور کیا سما رہا ہوگا حضرات. ان کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، تو امام آئیں گے حسین اعظم تو کیا ہوگا. بہرحال آپ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک مائی، ایک بڑھیا جس کا نام تواں تھا، حضرت تواں وہاں بیٹھی ہیں. آپ نے ان سے پانی مانگا، وہ اندر گئی، پانی لے کر آئی، حضرت کو دیا. امام نے بیٹھ کر کے پانی پیا، الحمدللہ کہاں، واپس جو برتن تھا واپس دیا اور وہیں بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، عصا ہاتھ میں ہے. امام مسلم بن عقیل ہے، مسافر ہے، تنے تنہا ہے. کیا منظر رہا ہوگا، کیا ماحول ہوگا، ان کے دل و دماغ پر کیا صبر کا ماحول رہا ہوگا، صبر کرنے کا ان کے اندر جو طاقت، استقامت، مگر ہمت نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے. واللہ العظیم بیٹھ گئے. تواں نے کہا اے مسافر آنے والے، آپ جائیے اپنے گھر جائیے، پانی پی لیا ہے اپنے گھر جائیے. آپ نے فرمایا اس شہر کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں، مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں. اچھا، امام حسین کے بھیجے ہوئے نائب، ان کے بھائی کہاں؟ جی. کہا یہ ہمارے گھر میں آ جائیے. گھر میں آپ کو لے گئے، کھانا بھی پیش کیا اور بھی چیزیں پیش کی آپ نے کھا لی. آپ عبادت کرنے لگے، آرام کرنے لگے. آرام تو کیا، بس بیٹھے. جنتی تھی حضرت تواں، محب اہل بیت تھی، عاشق رسول. اتنے میں اس کا فرزند آیا جو دن بھر امام مسلم ہی کی تلاش میں تھا
اور جیسے ہی آیا تو ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا یزیدی ہو چکا ہے، ابن زیادی ہو چکا ہے، دولت کی لالچ اس کے سر اور دماغ اور آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماں کو پتہ نہیں تھا، ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ جیسی میں ہوں میرا بیٹا بھی ہے، لہٰذا بخوشی کہہ دیا کہ بیٹا ہمارے گھر میں کون آئے معلوم ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، خوش ہونا چاہیے اس کی جگہ۔ تو وہ کہنے لگا اچھا، لیکن خوش ہوا کیوں؟ تاکہ میں ابن زیاد کو خبر دے دوں گا، وہ لوگ آئیں گے گرفتار کر لیں گے، پھر مجھے بہت سارا مال ملے گا، بہت ساری اشرفیاں ملے گی، درہم و دینار ملے گا، عزت ہوگی، دولت ملے گی، اس لیے وہ خوش ہو گیا۔ ماں تھی جنتی، بیٹا جہنم۔ فوراً گیا ابن زیاد کے پاس اور خبر دے دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر ہے، آپ چند آدمیوں کو بھیجو، سپاہیوں کو بھیجو تاکہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے، اور میرا انعام کہاں تجھے ملے گا۔ بہرحال 500 آدمی کو بھیجا گیا، سپاہیوں کو، یزیدیوں کو، کوفی ہی تھے وہ لوگ، کوفی آئے تلوارے گھوڑے پہ، کیوں؟ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے، ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی آوازیں سنی، ٹاپوں کی آوازیں سنی، آپ سمجھ گئے، آپ نے خواب بھی دیکھ لیا، اس وقت آنکھ لگی اور خواب بھی دیکھ لیا کہ حضور فرماتے ہیں مسلم اب آ جائیے، تمہارا وقت ہو گیا ہے، آنے میں دیر نہ کی کر۔ آپ سمجھ گئے کہ اب میری شہادت ہونی ہے، لہٰذا آوازیں سنی، آپ فوراً باہر آئے، پھر تلوار کو نکالا۔ 500 سے زائد تقریباً یہ کوفی لوگ تھے، یزیدی لوگ تھے، امام مسلم کا گھیراؤ کر لیا چاروں طرف سے، لیکن قربان جاؤ، قربان جاؤ ان کی ہمت پر، ان کی جرأت پر، ان کی استقامت پر۔ مسافر ہے، ہر چیز ہے، مظلوم ہے، تنے تنہا ہے، دل میں امام حسین کا غم ہے کہ وہ آئیں، اپنے بچے ساتھ میں ہیں، 6-8 برس کے بچے، قاضی شورے کے پاس چھوڑا ہے۔ کوفے کا ماحول بدل گیا ہے، اور ایسے ماحول میں امام مسلم تلوار لے کر جب نکلتے ہیں، یہ حسینی ہیں، نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں، جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، یہ وقت پڑے تو غازی بھی ہے، وقت پڑے تو شہید بھی ہے، وقت پڑے تو نمازی بھی ہے، یہ نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں، نماز کو بچانا بھی جانتے ہیں، یہ حج کرنا بھی جانتے ہیں، حج کو بچانا بھی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ عام لوگ نہیں، یہ امام لوگ ہیں، یہ اماموں کے امام ہیں، جن پہ سورج فخر کرتا ہے، جن پر چاند رشک کرتا ہے، جن پر حوران بہشت نچھاور ہوتی ہے، جن پر ساری جنتیں نچھاور ہو جائے، وہ امام مسلم بن عقیل ہے، وہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ واللہ العظیم باہر نکلے، 500 آدمی تھے، اس سے بھی زائد یزیدی کوفی تھے، مگر قربان جاؤ ان کی ہمت اور جرأت پر جو آپ نے جنگ لڑی ہے، جو مقابلہ ہوا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا مسلم آپ ہمارے ساتھ چلو، ابن زیاد گرفتاری کا آرڈر ہے، تمہیں ہم گرفتار کر کے اس کے دربار تک لے جائیں گے، دارالامارت تک لے جائیں گے۔ امام مسلم نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ابن زیاد کے پاس چلوں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، اور میں چل ہی نہیں سکتا۔ کہا تو پھر ہم زبردستی لے جائیں گے۔ کہاں کرو، تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ کرو، تمہارا جو خون ہے وہ کرو۔ بہرحال یزیدی تھے، انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، لیکن قربان جاؤ امام مسلم بن عقیل نے ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی، ایسی تلوار چلائی کہ واللہ العظیم کہیں یزیدی، 500 یزیدی تھے، مگر کہیں یزیدی گھائل ہو گئے، کہیں یزیدی کو چوٹ لگی، اور کہیں یزیدی تو فی نار جہنم ہو گئے۔ چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے، تیر برسائے گئے، آپ کو چوٹ بھی آئی، آپ کو زخم بھی لگے، مگر قربان جاؤ تلوار سے وار کرتے جا رہے ہیں، اور ڈھالے سے اپنے ایک طرف ڈھالا جو ہوتا ہے اس سے جو ہے وار روکا جاتا ہے، وار بھی روک رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے بھالے سے جو ہے وار بھی روک رہے ہیں، اور ایک طرف تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، یہ علی کا خاندان ہے، یہ شیر خدا ہے۔ ابن حجر مکی علیہ رحمہ ابن حجر لکھتے ہیں نا کہ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اکھاڑ کر کے صرف پھینک نہیں دیا تھا، جس کے بعد میں 40 لوگوں نے 80 لوگوں نے ہلانا چاہا، اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکیں۔ کئی من کا وہ دروازہ تھا، کئی من کا وزن کا دروازہ تھا، مگر ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ نے وہ خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑا تو صرف اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا، بلکہ اس کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھا،
آپ جنگ کرتے رہے، وار جو ہوتا تھا اسی سے آپ روکا کرتے تھے، اسی سے کو بھالا بنا دیا تھا۔ یہ شیر خدا کا خاندان ہے جو خیبر کے دروازے کو اپنا بھالا بنا دیا کرتے ہیں۔ وہ مسلم بن عقیل ہے، انہیں کیا معلوم کہ ان کا ایک وار کئیوں کو فنار جہنم کرتا، اور ایسا ہوا وہ یزیدی ڈر گئے۔ وہ 500 اب تو مسلم کو گرفتار کر کے لے جانا جو ہے بہت مشکل ہے۔ آپ کے دور کے رشتہ دار تعلقات والے محمد ابن اشجس، اس نے کہا امان 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 امان، شانتی ہو جاؤ، مسلم کے لیے حفاظت ہے، حفاظت ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر امان نہیں کیا گیا، حفاظت نہیں کی گئی تو یہ مسلم کی تلوار 500 کو ختم کر دیں گی، کئیوں کو تو ختم کر دیا، بچے کچوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب جب ڈر گیا، مر گیا، تو اب کہتے ہیں امان 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 امان۔ اس لیے اہل بیت کو، ان ظالموں کو، کافروں کو جوش میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر یہ ان حضرات میں حیدر کرار کا خون گرم ہو گیا تو پھر یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے سید سالار مسعود غازی کی کرامت موجود ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی دعا موجود ہے۔ اگر سید کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے آگے مقابلہ کرنا ایک ناممکن ہو جاتا ہے۔ میرے اشجس کہتا ہے امان امان۔ امام مسلم نے تلوار روکی اور زمین پر ٹیک کر بیٹھ گئے، تھک گئے تھے، چاروں طرف سے لہان ہو گئے تھے، ہونٹ شہید ہو گیا تھا۔ بہرحال کہاں ابن اشجس تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ؟ امان ہے یا نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو بول دے نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ شیر خدا کا شیر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ابن اشجس کے تو پاؤں کانپنے لگے کہ یہ تو کیا ہے، ہم کس سے لڑنے اتر گئے ہیں، ہم نے کس کو چھیڑ دیا ہے، کس سے جنگ ہم نے چھیڑ دی ہے۔ لگتا ہے ابن زیاد کو کہہ کے جانا پڑے گا تو واپس چلا جا، تیرا کام نہیں ہے، ابھی تو ایک شیر آیا ہے، ابھی کئی شیر آنے والے ہیں، یہ تو ایک ہی ہے، ابھی تو حسین ابن علی آنے والے ہیں، قاسم ابن حسن آنے والے ہیں، یہ تو عقیل کا بیٹا ہے جس میں اتنی شجاعت و جرأت ہے، علی کا بیٹا تو ابھی باقی ہے، یہ تو علی کے بھائی کے بیٹے ہیں، عقیل کے بیٹے تھے، ہے نا۔ ابھی تو بھائی کے بیٹے میں، بھتیجے میں وہ طاقت ہے تو خود کے بیٹوں میں کتنی طاقت ہوگی، خود کے پوتوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ لگتا ہے ابن زیاد کو کہنا پڑے گا تو چپ چاپ بصرہ نکل جا، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن دولت ان کے سامنے نظر آ رہی تھی، مکانات خوبصورت نظر آ رہی تھی، اتنی دولت ملے گی، اتنا ملے گا، وہاں کی حکومت ملے گی، وہاں کی حکومت ملے گی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہاں ہاں امان ہے، امان ہے، امان ہے۔ جب حضرت مسلم نے کہا امان ہے کہ نہیں، سچ بولنا ورنہ میں تیار ہوں، تو کہا نہیں نہیں نہیں، امان ہے، امان ہے، امان ہے۔ اب اطمینان سے چلو، وہ لڑنے تھوڑی بلا رہے، وہ گرفتار کرنے نہیں بلا رہے، وہ کچھ بات ہوگی آپ سے، پھر آپ اپنے رستے، وہ اپنے رستے بنا رہا ہے، گول گول گھما رہا ہے۔ امام مسلم تو سمجھ ہی گئے تھے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں۔ نہیں، جب ان کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں تو ان کے زبان کا کیا ٹھکانہ؟ یہ ان کی نمازوں کا ٹھکانہ، کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے ڈھنگ سے، تو کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ 10-15 جو بچے ہیں میں راستے میں بھی ختم کر سکتا ہوں، چالاکی مت کرنا، پیچھے سے وار مت کرنا، ہاں پیچھے سے کرنا، آگے سے کرنا، علی کا بیٹا ہوں، جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں، جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں۔ ہم خاندان مصطفیٰ والے لوگ ہیں، اگر روز اولی پہ نظر ہے تو آخری دن قیامت کے دن تک بھی ہماری نظر ہے، اگر روز اجل عالم ارواح ہمارے سامنے ہے تو قیامت بھی ہمارے سامنے ہے، دنیا کائنات ہمارے سامنے ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو جاؤں گا، آپ لوگ وار کر جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مولائے کائنات کا گھرانہ ہے، کائنات ہمارے سامنے رہتی ہے، دنیا ہمارے سامنے ہے، عقبہ ہمارے سامنے ہے، عرش ہمارے سامنے ہے، فرش ہمارے سامنے ہے، عالم ارواح ہمارے سامنے ہے، عالم قیامت ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کیا کیا سامنے ہے، قیامت تک کون کون ہم سے محبت کرے گا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور کون کون تجھ جیسے یزیدی ہو گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم قیامت تک کے ہر محب کو بھی جانتے ہیں، مردود کو بھی جانتے ہیں، اور پہلے جتنے گزر چکے انہیں بھی جانتے ہیں، آئندہ جو ہوگے انہیں بھی جانتے ہیں۔ صرف ابن زیاد نہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔
کس کا باپ صحیح تھا کس کا باپ صحیح نہیں تھا، کون حلالی ہے کون حرامی ہے، کون جائز ہے کون ناجائز ہے، کون کیسا کام کرتا ہے کون کیسا کیا کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، علم ما کان وما یکون عطا فرمایا ہے، تو وہی علم مولا علی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ مولا علی منبر پہ کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، ہے نا، قیامت تک کا جو پوچھنا ہے پوچھ لے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے باپ کا نام بتاؤ، کہا تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ کسی نے کھڑا ہو کہا یہ بتاؤ، اب وہ بتا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں۔ علی کا دعویٰ تھا اور صحیح دعویٰ تھا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، جس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھ لے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر جائے کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، پھر دیکھو کیسے کیسے سوال آتے ہیں، کہاں کہاں کے سوال آتے ہیں، کس کس انداز سے سوال آتے ہیں۔ بھائی آج کے تو اہل احتیاط، اہل علم، اہل ایمان تو یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا نہ جائے تو بہتر ہے تاکہ ایمان سلامت رہے، کیونکہ سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھا نہ جائے تو بہتر ہے نا۔ شیطانی سوال ہوتے ہیں نا، پر رحمانی سوال تو ہوتے نہیں، اچھے سوال تو ہوتے نہیں۔ اچھے سوال ہو تو اس کی بات الگ ہے۔ تو علی مرتضیٰ تھے، جب اعتراض ہوا تو کہا پوچھو جو پوچھنا۔ جس نے جو پوچھا آپ نے بتا دیا۔ کہا تم نے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ کہا آپ نے فرمایا جلال میں آ گئے اور کہا خدا کی قسم علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، نبی نے بھی کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو، علی نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو، اور انہی کے فیضان سے خاندان مصطفیٰ کا ہر فرد سب کچھ جانتا ہے۔ جو پوچھنا ہے پوچھو، حسن سے جو پوچھنا ہے پوچھو، فاطمہ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، حسین اعظم سے جو پوچھنا ہے پوچھو، علی اکبر سے جو پوچھنا ہے، عرش کے بارے میں، لوح کے بارے میں، قلم کے بارے میں، کسی کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو، معراج کے تعلق سے پوچھنا ہے پوچھو، علی اکبر سے پوچھنا ہے پوچھو، قاسم سے پوچھنا ہے پوچھو، بلکہ علی اصغر سے بھی پوچھنا ہے تو وہ زبان حال سے تمہیں اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں تو بچہ علم غیب جانتا ہے، بچے کو معلوم ہے علم و قدرت، علم بھی دیا قدرت بھی عطا فرمائی، نظر بھی اللہ نے دی ہے۔ وہ چاروں طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو جھکاتے ہیں تو تحت الثری دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور جسے چاہے دکھا بھی دیتے ہیں، ہے نا، جسے چاہے دکھا بھی دیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ نظر والوں کی بات ہی کیا، نظر والوں کی بات ہی کیا۔ اسی لیے ان کی اولاد در اولادوں میں بھی، اہل بیت اطہار کے خاندان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نظر اٹھاتے ہیں تو 2 انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، 18,000 عالم دیکھ لیتے ہیں۔ 2 انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم کو دکھایا گیا، دیکھنے والے نے دیکھ بھی لیا، دیکھ لیا، ساری کائنات ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہی ان کی منزل ہے۔ رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہی ان کی منزل ہے۔ بہرحال بات اور آگے نکل جائے گی کہ کہاں کہاں تک جو ہے ان حضرات کی جو فیوز و برکات ہیں مولا علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واللہ العظیم۔ تو امام مسلم بھی سب دیکھ رہے ہیں، حسین اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، ہے نا، دیکھتے رہیں گے۔ اور ان کا فیضان جسے مل جائے ان کی دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہے نا۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں، کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ امام مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار تک پہنچے، چونکہ برابر امام مسلم بن عقیل نے صبر و شہادت کے قریب ہے، صبر کا برابر مظاہرہ ہے، ہر چیز ہے۔ اب ظالم کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے، بدنہاد کے سامنے، محفل میں جب دارالحکومت میں جب گئے دارالعمارت میں، قریب ہی میں ایک شخص پانی لے کر بیٹھا تھا۔ واقعہ طویل ہے، آپ نے کہا نہیں، کہا پانی پلا دیجیے، کسی نے کہا، آپ نے کہا پانی، ہمارا پانی وہ ہے جو کائنات پیتی ہے،
آپ بھی زمزم پی رہی ہے، آب کوثر پیئیں گے، ابن زیاد کے دربار کا۔ بہرحال واقعہ طویل نہ دیتے ہوئے آپ اندر گئے، ابن زیاد اور امام مسلم سامنے۔ امام مسلم سے کہا، ابن زیاد نے، دیکھو مسلم، اب دیکھیے اس کا انداز دیکھیے گا، یہ سب کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ سیدھے سیدھے بیعت کر لیجئے، آپ سیدھے سیدھے بیعت کر لیجئے، یہ سب مار دھاڑ قتل و غارت نہیں اچھا لگتا۔ قتل کرانے والا بھی ایسا بولتا ہے، سمجھ گیا، بوڑھا آدمی بھی ایسا بولتا ہے، ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، مگر آپ بیعت کر لیجئے۔ امام مسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہے نا، قیامت آ سکتی ہے لیکن مسلم بیعت نہیں کر سکتا، امام مسلم بیعت نہیں کر سکتا تیرے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر نہیں مان سکتا۔ کہا مان جائیے، امیر المومنین مان جائیے، خلیفہ مان جائیے۔ کہا میں نہیں مان سکتا، نہیں میں بیعت نہیں کروں۔ تو جانتے ہو مسلم تم بیعت نہیں کرو گی تو کیا ہوگا؟ کہا جانتا ہو تم قتل کر دو گے، جان لے لو گے، یہی ہے، ٹھیک ہے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر کاٹ دو گے، کٹانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، ابن زیاد کی یہ کوشش رہی کہ حضرت مسلم قبول کر لے۔ اچھا ایک بات اور، حضرت ہانی کو بھی آخر میں شہید کر دیا گیا تھا، محب اہل بیت میں حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے، اور بھی ایک تو حضرات شہید ہوئے تھے اس معاملے میں۔ اب حضرت امام مسلم ساتھ میں، امام مسلم اس وقت کیا گفتگو کر رہے ہیں، پہلے مجھے تو یہ بتا ہانی کہاں ہے، یعنی جن کے وہاں میزبان رہا تھا، جنہوں نے پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، میرا خیال رکھا تھا، وہ میرا محب کہاں ہے؟ اگر تو نے اس کو مارا ہے تو پھر اس مسلم کی تلوار چمکے گی۔ میرے چاہنے والے کو تم نے آنچ پہنچائی ہے، میرے ہانی کے تم نے وہ کیا ہے، تو مسلم تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ ابن زیاد تو ڈر گیا، تو یہ تو محبوں کے لیے یہ چاہت ہے، چاہنے والوں کی یہ چاہت ہے ان کے اندر۔ یہاں میں بیعت کی بات کر رہا ہوں، ان کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، انہیں قتل کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور انہیں اپنے چاہنے والے ہانی کی فکر لگی ہوئی، انہیں تو اپنے چاہنے والوں کی بات لگائی ہوئی ہے۔ کہاں آپ ہانی کی بات چھوڑیے، آپ اپنی بات کیجئے۔ بہرحال امام مسلم نے کہا رضی اللہ کہ بیعت تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کہا تو پھر چلو، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں مار دیا جائے گا۔ کہاں اللہ کی رضا کے لیے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، مسلم اکیلا مسلم نہیں، اللہ دوبارہ مجھے مسلم بنائے، زندہ کرے تو میں دوبارہ سہ بارہ اس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں انہیں اوپر لے جاؤ اور اوپر سے ڈال دو۔ جلاد انہیں دارالعمارت کی چھت پر لے گئے، پوچھا آخری خواہش، آپ نے کچھ وصیت بھی کی؟ کچھ وصیت یہی تھی کہ میرے بچوں کو حفاظت سے پہنچایا جائے، امام حسین آ رہے، انہیں بتا دیا جائے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے، میرا کچھ قرض ہے فلاں پر، وہ میری زیرہ بیچ کر کے اتار دیا جائے، اور اگر اور آخری خواہش پوچھتے ہو تو مجھے آخر میں یہی ہے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر لوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کیسی نماز سے محبت تھی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اے رب کریم تیرا شکر ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ابن زیاد کی ہم نے بیعت نہیں کی، ہم نے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے شریعت رسول کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے اخلاق مصطفیٰ کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے کردار حسین کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے قرآن کی آیتوں کے ترجموں کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے تفسیروں کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے نمازوں کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے وہ بچا لیا ہے، تیرا شکر ہے، ادا کیا نماز۔ ظالموں نے، جلادوں نے آپ پہ وار کیا، آپ نیچے تشریف لے آئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، شہید ہو گئے۔ با اختلاف روایت 8 ذی الحج یا 9 ذی الحج، اختلاف روایت کے مطابق آپ شہادت نوش فرماتے ہیں، 3 ذی الحج بھی لکھا ہے کسی میں، ذی الحج میں آپ جو ہے وہاں شہادت کربلا کی سفر میں یہ پہلا شہید ہے، اور بہت جانباز شہید ہے، بڑی ہمت و قدرت والا، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے شہادت عطا جو ہے دیا ہے۔ شہادت میں پہلا نام مسلم کا تھا، گویا کہ اس سفر میں آپ نے اسے ادا کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاشاں نیچے گرا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو نظر آ گیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں امام مسلم نظر آ رہے ہیں۔
وہ لاسائی حضور کے ہاتھوں میں تھا۔ کیا شان ہے، حق ہے، صداقت کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہی حضور ہو گئے، خاندان وہی ہے، انہیں کو چنا گیا۔ اور 8 ذی الحج تقریباً شہادت ہوئی، اور ادھر مکے میں 8 ذی الحج کو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، اور امام حسین نے کہا چلو اب مسلم کا خط مل گیا ہے، اب ہمیں مکہ جانا چاہیے۔ مکے کے لیے روانگی ہو رہی ہے، یہاں حج شروع ہو رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ پھر امام نے حج کیوں نہیں کیا؟ میرے عزیزوں، امام نے 25 حج ادا کیے ہیں۔ فرض تو آپ کا پہلا ہی ادا ہو گیا تھا، یہ نفل حج تھا ان کے لیے، یہ نفل حج تھا۔ کئی حج امام حسین نے ادا کر دیے تھے، فرائض تو کب سے ادا ہو گیا تھا، یہ نفل تھا۔ آپ نے دیکھا فرض کے ہر نفل کے لیے رکتا ہوا حج کے لیے، تو وہاں بہت بڑا فریضہ ہے جس کو انجام دینا ہمیں ضروری ہے۔ لہٰذا آپ اسی تاریخ کو جو ہے مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے خاندان میں ایسے بھی ہوگے، میرے چاہنے والوں میں ایسے بھی ولی ہوگے، ان پر اعتراض نہ کرنا، ان کا فرض کب سے ادا ہو گیا ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہوگے، جیسے ہم نکل رہے ہیں، وہ اسلام میں دنیا کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہوگی، لیکن ہماری نسلوں میں جو ولی ہوگے ان کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہوگی، ان کا فریضہ حج کچھ اور ادا ہونے والا ہوگا۔ اور وہ امام حسین نے وہاں کر کے بتا دیا، اور دنیا نے دیکھا، آج تک دیکھ رہے 1400 سال سے کئی مقام پر علماء نے اپنا الگ رائے اختیار کی ہے، ولیوں نے الگ راستہ۔ دنیا نے کہا یہ کیا کیا جا رہا ہے، فلاں حضرت کیا کر رہے ہیں، فلاں ولی یہ کیا کر رہے ہیں، فلاں شخصیت کیا کر رہی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا کیا تھا وہ صحیح تھا۔ اب تاریخ اٹھا کے، جیسے کہ کل میں نے امام ربانی کا تذکرہ کیا تھا، اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی اللہ کے اس اہل بیت اطہار میں ایسے ایسے ولی ایسی نظر والے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو راستہ چنا تھا وہی فاتح بن کر کے آیا، وہی قابل اور قابل رس۔ جیسے امام حسین کربلا سے نکلے اور نکل گئے، یہاں سے نکلے، مکے سے نکلے کربلا کے لیے، اسی 8 ذی الحج کو قافلہ روا دوا ہے، شہر مکہ سے قافلہ روا دوا ہے۔ عزیزان محترم، کعبے کا طواف تو تجلیہ کرتی ہے، فرشتے کرتے ہیں، امت کرتی ہے نا، پاک نیک صالحین جنات کرتے ہیں، لیکن آج جو حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، رب کی خاص تجلی ان کا طواف کر رہی ہے، کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا اور لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کعبہ اس وقت امام حسین کا طواف کر رہا تھا۔ میں کہوں گا کہ اس وقت صفا مروہ پہ امت دوڑ رہی تھی، صالحین ولی دوڑ رہے تھے، ہے نا، نیک جنات دوڑ رہے تھے، فرشتے وہاں تھے صفا مروہ کی مقدس اللہ کی نشانیوں میں، لیکن آج یہ اللہ کی نشانیاں بھی حسین اعظم کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ صفا کہہ رہا تھا حسین میں چلتی ہوں، اب مروہ کہہ رہا تھا پہاڑ میں چلتا ہوں۔ امام حسین زبان حال سے گویا کہہ رہے تھے صفا تو بھی یہی رہے، مروہ تو بھی یہی ہے، اللہ نے مجھے بھی نشانی اعظم بنایا ہے۔ جیسے تم نشانی ہو سکتی ہو تو میں کتنی بڑی نشانی ہو، تنہا حسین کافی ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، وہاں اگر شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں حج کے ارکان میں، شیطانوں کو امت کنکر مارے گی، آج حسین اس شیطان کو مٹانے جا رہا ہے جس کو مٹانے کا جو فلس دیا گیا ہے وہ تنہا حسین ہی کر سکتا ہے، اس شیطان کو کوئی نہیں مٹا سکتا جس شیطان کو حسین مٹانے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکے کی عظمتوں کو امام حسین کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مگر ان کی نظر سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ بھی رہے تھے، علم بھی تھا اور قدرت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 یزیدی آئے ہوئے، چند یزیدی جو اس فراق میں ہیں کہ 10 ذی الحج کو اور سارے حج کے جب ارکان ادا ہوگے، کعبے کی بھیڑ میں حسین طواف کر رہے ہوگے، ہم خنجر نکال کے حسین کو شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ حسین انہیں جان رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں خون ریزی کا معاملہ ہونے والا ہے، مکے میں بے حرمتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ چلے گئے۔ آخری بات عرض کروں کہ یہ علم اور قدرت دونوں عطا فرمایا ہے۔ کیسی قدرت ہے؟ ان کے غلاموں کا عالم دیکھ لیجئے، ان کے دیوانوں کا عالم دیکھ لیجئے۔ درود شریف پڑھیے تو بات عرض کر کے بات ختم کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، عاشق رسول ہے عبدالعزیز دباغ، اپنے زمانے کے بہت سالوں پہلے کے بزرگ ہیں۔
سالہ سال نکل گئے، 500-600 سال تقریباً، کئی سال نکل گئے حضرات۔ آج کی تاریخ میں انگلینڈ یا افریقہ، غالباً افریقہ کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں کے ایک حضرت علامہ صاحب جب وہاں گئے، پاکستان کے حضرت تھے، وہاں پہنچے، ان کے مقام پر قیام فرمایا، دیکھا تو آدمی بڑا نیک تھا، نوجوان تھا، نیک ہے، داڑھی ہے، ہر چیز ہے۔ کہا سبحان اللہ تم بڑے ہو۔ کہا صرف نیک ہی نہیں، آئی ہے، جب اندر گئے تو لائبریری ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علم کا شوق بھی ہے۔ کہا سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ کہا آپ جب اتنے اچھے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، آپ میرے ساتھ ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ آپ سے گفتگو کی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں آپ اتنے اچھے نیک ہو، اتنی بڑی لائبریری ہے تمہارے پاس، اس کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہو، علماء سے تعلقات ہیں آپ کے، بڑی اچھی بات ہے۔ کہا اچھی تو بات ہے ہی، مگر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک بات میں نے پڑھی کہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پر جو 10 دن اعتکاف کر لے گا میں ان سے ملاقات کروں گا، میں قبر سے باہر آ کے ان سے ملوں گا۔ اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے ماں سے، بیوی سے اجازت لے کر کے میں 10 دن 12 دن جا رہا ہوں، مجھے کوئی کال نہ کیا جائے، اعتکاف اللہ اللہ۔ میں ان کے مزار کی مسجد کے پاس پہنچ گیا اور مسجد میں جا کر کے ان کے مزار پر معتکف ہو گیا 10 دن کے لیے، روزہ، رات کا قیام، تسبیح تحلیل۔ 10 روز پورے ہو گئے، 10 روز پورے ہو گئے۔ جب 10 روز پورے ہوئے میں نے غور کیا کہ کوئی ملا آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں ملا۔ سوچا کہ جانے دو، میرے عمل میں کچھ کمی رہی، میری نیت میں کچھ کمی رہی، میرے یقین میں کچھ کمی رہی، یا ہو سکتا ہے میرا یہ اعتکاف جو تھا 10 دن معتکف ہوا تھا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، اسی لیے شاید دیدار نہیں ہوا۔ برسوں پہلے کے، کئی 100 سال پہلے کے بزرگ آرام فرما ہے، غلام حسین ہے، غلام رسول ہے، عام امتی ہے، مگر جب پڑھے اور حضور اہل بیت کے سچے غلام بنے تو کیا شان، کیسی قدرت والے ہیں، کیسے زندہ و جاوید ہے یہ لوگ۔ کہا کہ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے چل کر کے گلی میں سے نکلنا تھا، لہٰذا باہر آیا، گلیاری تھی، گلی میں سے باہر جا رہا ہوں، سامنے سے ایک اچھے بزرگ لکڑی ٹیکتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں سمجھا یہ بھی زائرین ہیں، حاضرین ہیں، زائرین ہیں، سلام کرنے آئے ہوگے۔ اور جب میں آیا سامنے تو کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں۔ اچھا کیوں آئے تھے؟ بس یوں ہی سلام فاتحہ کرنے آیا تھا، آپ بھی جیسے آتے ہیں سلام فاتحہ۔ نہیں تم بتاؤ کیوں آئے تھے؟ کہاں بس وہی کہ اعتکاف کرتے ہیں تو مگر شاید کچھ کمی رہی ہوگی۔ کہا نہیں بیٹا تیری مراد پوری ہو گئی ہے، تو جس سے کلام کر رہا ہے مجھے ہی عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں۔ 500 سال کے بعد مزار سے نکل کر آج کی تاریخ میں وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، حیات نوجوان ہے وہ بندہ، اور باہر کی دنیا میں انگلینڈ، افریقہ میں، اور جا کر کے مزار پہ اعتکاف کرتا ہے۔ جب غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ مزار میں سالہ سال کے بعد بھی باہر آ کے بندے سے ملتے ہیں، تو اماموں کے امام، امام مسلم کی حیات، امام قاسم کی حیات، اماموں کا امام، جسے ساری کائنات امام کہے، بلکہ میں کہوں امام حسن جسے امام کہے وہ حسین، علی جسے امام کہے وہ حسین، وہ کیوں نہ زندہ ہوگے، وہ نہ کیوں قبر سے باہر آ سکتے ہیں؟ آج بھی اگر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ علامہ اقبال کہہ کے گئے آج بھی آگ تجھ پر باغ بن سکتی ہے، مگر ابراہیم جیسا ایمان چاہیے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں آج بھی حسین اعظم سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، حسن سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، ہاں تم حضرت حور بن جاؤ، حضرت ان پہ فدا ہونے
چاہنے والے سچے بن جاؤ، کا تو خواب میں یا تو بشارت میں، یا تو اگر دل زندہ ہے روح صاف ہے تو روبرو تجھے امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ محبت والو، اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، نگاہ بھی دی ہے، چاروں طرف کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ بھی دیکھتا ہے، کون چاہنے والا، کس کے دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے، اندر سے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے، ظاہر سے ظاہر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے، ظاہر بھی ان کے سامنے ہے، باطن بھی ان کے سامنے ہے، اور اول بھی ان کے سامنے ہے، آخر بھی ان کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات نفوس قدسیہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں موت آئے، ان کی محبت میں اٹھائے، ان کی محبت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ساری مشکلوں کو دور فرمائے، ساری پریشانیوں کو آسان فرمائے، شیطانی نفسانی دنیاوی وسوسوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔